اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے۔ محترم ناظرین، روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع، ایک اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، ہر انسان اس دنیا میں جہاں زندگی بسر کر رہا ہے وہ نیکیاں اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا رہتا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص، سلیم الفطرت ہے وہ شخص جو کہ گناہ سے بچے اور حکم الہی توڑنے کی جو بڑی وجوہات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم نظر دوڑائیں اور غور و فکر کریں تو گناہ کرنے کی 4 بڑی وجوہات عمومی طور پر دیکھنے میں ملتی ہیں۔ عموماً جو بھی گناہ کیا جاتا ہے اس کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام وجوہات کے جوابات قرآن مجید میں ارشاد فرما دیے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گناہ کرتے وقت کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پروردگار عالم نے اس کا جواب یوں دیا ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 14 میں اس آیت مبارکہ کا مطلب گویا کہ یہ ہے کہ جس طرح شکاری اپنا شکار پر نشانہ باندھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی زیادہ متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہے، توجہ کہ اس کیفیت کے ساتھ دیکھنے کو مرصاد کہتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر غور سے انسان کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا جو انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ در حقیقت بلاوے میں ہے، وہ در حقیقت بھول چکا ہے کہ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی نظر میں ہوں، اس کی گھات میں ہوں۔ محترم ناظرین، گناہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں اگر کوئی گناہ کروں گا، کوئی برا کام کروں گا، کوئی چوری چکاری کروں گا تو اس کو مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس طرف نظر دوڑا کر اس طرف غور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اے میرے بندو، آپ یہ اس بھول میں مت رہو کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ نہ اکیلے ہو اور نہ آپ کسی کی نظروں سے اوجھل ہو، کہ تمہارا رب گھات بھی لگائے ہوئے ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہر وقت موجود ہے۔ محترم ناظرین، گناہ کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میری حرکتوں کا کسی کو نہیں پتہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اور اس بات کو بھی جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے یا جو تمہارے دلوں میں راز ہے۔ محترم ناظرین، سورہ مومن کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت انسان کو اس طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے، جو کچھ تو کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، خواہ اچھا سوچ رہا ہے یا برا سوچ رہا ہے، تمہارا رب اس کو جانتا ہے۔ لہٰذا تو اس بلاوے میں نہ رہنا کہ تمہیں جو سوچ آ رہی ہے، تمہیں کسی کے بارے میں جو جذبات ابھر رہے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں، بلکہ تمہارا رب اس سے بخوبی واقف ہے۔ محترم ناظرین، گناہ کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ برائی کرتا بھی ہوں تو کوئی میرا کیا کر لے گا۔ محترم ناظرین، جب انسان باغی ہو جائے اور گناہ پر جرأت بڑھ جائے تو وہ بے شرم ہو کر ایسی باتیں کہہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بھی جواب فرماتے ہیں اور فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اس پروردگار کی پکڑ، اس پروردگار کی جو ہے غضب جو ہے وہ انتہائی دردناک ہے، انتہائی سخت ہے۔ سورہ ہود کے اندر فرمایا، اور ایک اور جگہ پر سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُمْسِكُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسے باندھے گا تمہیں کہ جب کوئی دوسرا
جو ہے تمہارے گناہ یا مواخذے کے طور پر تمہیں نہیں باندھ سکتا۔ اس طرح ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 115 کے اندر کہ فَإِنِّي أَعُذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ میں پروردگار وہ عذاب دوں گا کہ جہانوں میں کوئی دوسرا عذاب نہیں دے سکتا۔ محترم ناظرین، یہ چار بڑی وجوہات ہیں جن وجوہات کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اب ان چار گناہوں سے، ان چار وجوہات سے بچنے کا بہترین طریقہ یا بہترین ذرائع یا بہترین وجوہات چار کون سی ہیں؟ اس کی بنیادی اصول اور قاعدے اور ضوابط یہ ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی برا کام کرے، کوئی اچھا کام کرے، تو اس کو یہ سوچ ہونا چاہیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور دوسری اس کا سوچ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ نیکی کا کام کرے، جب بھی وہ اعلیٰ سطحی اعلیٰ جو ہے نظریے کا کام کرے، تو وہ ذہن میں بٹھا لے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب بھی وہ کسی کے بارے میں سوچے تو مثبت سوچے، یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، بے شک یہ سامنے والا بندہ خواہ میرا دوست ہے خواہ میرا دشمن ہے، اس کو تو میرے دل کے حال کا نہیں پتہ، لیکن میرا رب تو جانتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ہر وقت وہ عجز اور انکساری کے ساتھ اگر وہ اچھا کام بھی کرتا ہے تو اس اچھے کام کا جو ہے اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ رکھے کہ میرا یہ عمل تو محض ایک جو ہے عمل ہے، اصل جو اجر دینے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ محترم ناظرین، ان چار نظریات، ان چار بڑی وجوہات کے ساتھ اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو ضرور بے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی کو، اس کے اس عمل کو قبول بھی فرمائے گا، اور اس کی اس نیکی اور عمل کی وجہ سے اس کی جو عملی زندگی ہے اس کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، یہی تھا آج کا وظیفہ، یہی تھا آج کا عمل۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔